آج کا یہ جو واقعہ ہے کہ جن کے ہم سارے ہی بیت ہیں حضور غوث پاک عد ہو، آپ نا بغداد شریف کے مشہور شہر جیلان میں پیدا ہوئے اور فجر کے وقت آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کی پہلی تاریخ، سحری کے وقت جس وقت روزہ رکھتے ہیں اس وقت آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، ماں کا دودھ ہی نہیں پیا، یہاں تک کہ افطاری کی، اور پورا مہینہ رمضان شریف کا اسی طرح سحری میں اور افطاری میں والدہ کا دودھ پیتے، باقی سارا دن روزے سے گزارتے۔ آج کل ہم دیکھیں یار کتنی تعداد بڑی، لیکن روزہ چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کا مقام دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جناب بچپن ہی سے روزے شروع، اور یہاں تک جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی نا، 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ بڑا ہو تو اتنا سا اسکول تو نہیں نہ جاتا، 4 سال کا بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جب 4 سال کا بچہ ہوا نا، تو بزرگان دین کیا کرتے ہیں کہ جناب وہ نا رسم بسم اللہ، کہ بسم اللہ شریف اس کو پڑھائی جائے کسی استاد صاحب سے، ہاں تو سرکار غوث پاک کی عمر جس وقت 4 سال ہوئی تو آپ کو نا ایک مدرسے میں لے کے گئے، اور استاد صاحب کو کہا جی بچے کو بسم اللہ پڑھائیں۔ استاد صاحب نے پڑھایا، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث پاک نے تعوذ بھی شروع کر دی اور تسمیہ بھی پڑھ دی، اعوذ باللہ بھی پڑھ دی، بسم اللہ بھی پڑھ دی، اور جناب پہلا پارہ پورا جناب زبانی سنا دی، سبحان اللہ، پہلا پارہ زبانی سنا دی، جس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے اور ذکر اللہ کی نیت سے، رب کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ اجازت ہے، سبحان اللہ، پہلا پارہ زبانی سنا دیا، یہاں تک دیکھتے ہی دیکھتے سیقول السفہاء دوسرا پارہ بھی زبانی سنا دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی؟ 4 سال، ننھے سے استاد حیران پریشان ہے کہ یہ آج پہلا دن مدرسے میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے بچہ آیا ہے، پہلا پارہ بھی زبانی سنا دیا ہے، دوسرا پارہ بھی زبانی سنا دیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سرکار غوث پاک نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تیسرا پارہ بھی زبانی سنا دیا، اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے چوتھا پارہ لن تنالوا البر، چوتھا پارہ بھی زبانی سنا دیا، پھر پانچواں پارہ والمحصنات پانچواں بھی زبانی سنا دیا۔ استاد صاحب پریشان یار، بچے کا پہلا دن مدرسے میں، نہ یہ کبھی اسکول میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی استاد سے پڑھنے کے لیے گیا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ 5 پارے زبانی سنا دیے۔ آپ نے کہا استاد نے بیٹا آگے بھی پڑھو، سرکار غوث پاک نے چھٹا پارہ بھی زبانی سنا دیا، ہاں پھر دیکھتے ہی دیکھتے 7واں پارہ بھی زبانی سنا دیا، پھر کیا کیا سرکار غوث پاک نے 8واں پارہ بھی زبانی سنا دیا، پھر 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں 18واں پارہ بھی زبانی سنا دیا۔ جس وقت 18 پارے زبانی سنائے نا، استاد حیران پریشان، استاد نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو، تو اب بچوں کو سبق کے لیے کہیں کہ بیٹا سبق سنائے، تو وہ جتنا اس نے یاد کیا ہوتا سنا دیتا ہے، آگے اس کو کہ مزید سنائے تو وہ سہم جاتا ہے، نہیں سنا پاتا، کہتا ہے نہیں استاد جی بس، لیکن سرکار غوث پاک سہمے ہی نہیں۔ جس وقت استاد نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو، تو آگے سے سرکار غوث پاک پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس استاد جی اتنے ہی آتے ہیں، بس اتنے ہی آتے ہیں، 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا یہ تو بتا، تیرا مدرسے میں آج پہلا دن، نہ تو کسی مدرسے میں گیا، نہ تو کسی سکول میں گیا، نہ تو کسی استاد سے پڑھا، چھوٹی سی ننھی سی تیری عمر ہے 4 سال کی، چھوٹا سا ننھا سا جناب قد مبارک ہے، یہ تو بتا 18 پارے کہاں کیے زبانی؟ لوگوں سے آج کل تو بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں جناب، اوپر سے دیکھیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، لیکن 18 پارے زبانی سنا دیے، بیٹا یہ تو بتا یہ 18 پارے زبانی کہاں کیے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا استاد جی میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظ ہے، وہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کے پارے پڑھتی تھی، میں نے پیٹ میں سن کے ہی بس کر لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یار ماں باپ کا اثر اولاد پر کتنا ہوتا ہے۔ آج ہم غور کریں خود جناب ہمارا کردار کیا ہے،
اور ہم کہیں کہ جناب ہمارے بچے اللہ کے ولی بن گئے، خود ہمارا کردار یہ ہے کہ خود بستر سے اٹھتے نہیں ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھے، لیکن خود نہیں ہلتے، اور خود جناب فلمیں ڈرامے گھر میں جناب ماں کا مین کردار ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے ماں کے پیٹ سے سن کے جناب ماں سے 18 پارے حفظ کر لیے۔ آج کل جناب مائیں آدھی رات تک ٹیلی ویژن دیکھے، فلمیں ڈرامے دیکھے، موبائل فون کے اوپر لگی رہے، اور جناب کہیں ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا، ہمارا بچہ جناب عالم دین بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے خود کردار ہمیں اپنا درست کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے تب تک ہم اپنی اولادوں پر کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھے اگر میں اکیلا سدھر گیا نا تو میری آنے والی نسلیں انشاءاللہ سدھر جائیں گی، لیکن اگر میں اکیلا نہ سدھرا، خالی دوسروں کے اوپر امیدیں کرنا، دوسروں کے اوپر میری اولاد کی بخشش کا ذریعہ، وہ اللہ چاہے کرم فرمانے والا ہے، وہ تو ماں سے بھی زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، لیکن مین کردار اپنا ذاتی اعمال۔ جس وقت بندے نے مرنا ہے نا تو ورثہ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ مرنے والا پیچھے چھوڑ کے کیا گیا؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پیچھے چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ لیکن فرشتے کہتے ہیں مرنے والے تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا؟ پیچھے تو جو چھوڑا وہ دنیا میں چھوڑا، آگے کے لیے کیا تم نے بھیجا؟ یہاں تک سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے مکان بنانے والے، یہ مکانات تو بنا رہا ہے، اس میں رہنے والے کوئی اور ہوں گے، حساب کتاب تو دے گا جا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، یاد رکھے جس وقت سانس رکنی ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی مقدار موقع نہیں ملنا، ایک نیکی کی بھی توفیق نہیں ملنی، ابھی موقع ملا ہوا ہے، ابھی ہم کر لیں، جتنا ذکر اللہ کر سکتے ہیں، جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔